اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی الطاہرین۔ خدا کے شکر گزار ہیں، ایک بار پھر یہ موقع ملا کہ ہم اس دنیا میں ہیں اور ایک ماہ رمضان اللہ کا مہینہ کے جو مہمان بنتا ہے خدا اس مہینے میں اپنے بندوں کا، اور اس امید پہ ہم اس مہینے سے انشاءاللہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا جس طرح چاہتا ہے کہ ایک مہینہ بابرکت گزرے، اتنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے استغفار کرے، جتنا چاہتا ہے خدا عبادت سے نزدیک ہو سکے۔ خدا بہت کچھ ہم سے اس مہینے میں چاہتا ہے، خدا ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ پہلے تو سمجھنے کی کہ کیا کیا اس مہینے میں ہمیں انجام دینا چاہیے، اور پھر خدا اتنی توفیق دے کہ ان میں سے بہت سی چیزوں پر عمل کر سکیں۔ نہیں معلوم پھر آئندہ سال اس مہینے کو نہیں معلوم کہ ہم دوبارہ آیا اسے درک کر پائیں گے یا نہیں۔ بار خدا کی دی ہوئی توفیق اور اس میں جو ہم نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کی یا دنیا کے حالات ابھی اس طرح کے ہیں کہ اس میں یہ موقع ہمیں نصیب ہوا ہے کہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ احباب سے مخاطب ہوا جائے، اور اہم موضوعات خصوصاً جس میں خیال رکھا جائے اس مہینے کا بھی، اور جو موضوعات امپورٹنٹ بنتے ہیں ان ایام کے عنوان سے، ان دونوں کو کسی طرح سے ملایا جائے اور کوئی موضوع آپ کے درمیان رکھا جائے۔ ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ قرآن سے دشمن شناسی، کہ قرآن کسی دشمن کہتا ہے، قرآن کی نگاہ میں دشمن کون ہے۔ ہم اس عنوان کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ 10 منٹ سے زیادہ کوشش نہیں ہے کہ ہم آپ کو زحمت دیں، لیکن امکان ہے 1-8 منٹ اوپر نیچے ہو جائے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ 10 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ آپ کو زحمت نہ ہو، اور ہم اس موضوع پر یعنی قرآن کی نگاہ میں دشمن شناسی پر کوئی ایسی بحث کر سکیں کہ ان 30 دنوں کے بعد ہم قرآن سے بھی آشنا ہو سکیں، اس کے لحن اور اس کے لہجے کو سمجھ سکیں، کسے دشمن کہتا ہے، تاریخ دشمن کیا ہے، دشمن کی دشمنی کی روش اور انداز کیا ہے، اس سے نبٹنے کا طریقہ کار کیا ہے، رسول اللہ کے زمانے اور انبیاء کے زمانے کا دشمن کون تھا، ہمارے زمانے کا دشمن کون ہے۔ قرآن سے ایک استفادہ ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بھرپور استفادہ کر سکیں۔ جیسا کہ کہا کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں، اس لیے میں مقدماتی بات کو یہاں ختم کر کے قرآن کی ایک سورہ سے، سورہ آل عمران کی 81 آیت نمبر ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر آئندہ کوئی رسول تمہارے پاس آئے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا بس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ آل عمران کی 81 آیت ہے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کا آغاز اس طرح سے کروں کہ کچھ اس آیت کی تشریح بھی ہوتی جائے اور انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو آج ہی شروع بھی کر سکیں۔ کچھ باتیں تو تکراری ہیں جو آپ کے علم میں ہمیشہ سے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، یعنی ایک نبی تھے، ایک پیغمبر تھے جن سے اس دنیا کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ جہاں نسلیں بڑھتی رہیں وہ مسلسل انبیاء آتے رہے، اور
قرآن نے بہت ہی خوبصورت انداز سے انبیاء کی تحریک کو اپنے اندر سمویا ہے۔ قرآن میں 25 انبیاء سے زیادہ نبیوں کا نام نہیں آیا، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر رہا، جس نے ہمیں یہ جرأت دی کہ ہم کہہ سکیں کہ تذکرہ حضرت موسیٰ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص موضوع ہے، کوئی خاص مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ مذکور ہیں۔ ان سے پہلے کے انبیاء میں بہت زیادہ خدا نے حضرت ابراہیم کے علاوہ بہت زیادہ تفصیلات خدا نے قرآن میں بیان نہیں کی۔ ہاں، یہ کہا کہ تمام انبیاء نے انسانوں کو کہا، اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ، مت کرو اسے شرک نہ کرو، سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہ کرو، سوائے اس کے کسی اور کو اپنا خدا تسلیم نہ کرو۔ اس نے ایک شریعت دی ہے، اپنی عملی زندگی میں اس شریعت کو نافذ کرو، اس طرح ظلم نہ کرو، اپنے جیسے بندوں پر اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے، ظلم نہ کرو، نہ صرف انسانوں پر ظلم نہ کرو، اللہ کی کسی مخلوقات پہ، کسی موجودات پہ ظلم نہ کرو۔ یہ عمومی باتیں قرآن نے انبیاء سے متعلق، لیکن نسبتاً تفصیل حضرت نوح اور پھر حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن میں کافی تفصیل رہی، اور پھر ایک تسلسل کے ساتھ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پھر رسول اللہ تک کی سلسلہ۔ بڑے انبیاء کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ شاید ان کا تذکرہ بار بار، جب آپ قرآن سے دشمن شناسی کو سمجھ رہے ہیں تو ان انبیاء کا تذکرہ بار بار رہے گا، لیکن جہاں تک باقی انبیاء کا تذکرہ ہے تو وہ انشاءاللہ جہاں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی ان آیات سے استفادہ کریں گے، ورنہ ہم زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ اور رسول اللہ تک کوشش کریں گے کہ جب ہمارا آخری درس ہو رہا ہو تو ہم اپنے زمانے میں اسی انبیائی سلسلہ جو بہت حد تک ہمیں سمجھا دے گا کہ دشمن کون ہے، تو کوشش کریں گے کہ جب ہم انشاءاللہ قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے زمانے کے دشمن تک پہنچیں تو وہاں آ کے پھر موجودہ حالات میں اسی تفسیر کی روشنی میں جو ہم انشاءاللہ آیات کی کریں گے اپنے زمانے کے دشمن کو سمجھ سکیں۔ بڑی واضح سی بات ہے اسی آل عمران میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا ہے، میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ پیغمبروں سے عہد لے لیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، اس کا مطلب ہے کہ اکثر انبیاء ایک پروگرام لے کر آئے ہیں، اگر ہم اس کو وہ کتاب کی صورت جو 4 کتب آئیں ان کا تذکرہ نہیں یا صرف ان کا تذکرہ نہیں، لیکن پھر بھی تقریباً یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر نبی کے پاس اپنا ایک پروگرام ہوتا تھا، اور اگر وہ پوری شریعت نہیں بھی لاتے تھے تو یا وہ شریعت کا انحراف جو آ گیا تھا اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں، یا اگر کوئی بات رہ گئی تھی تھوڑا سا قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، کوئی نہ کوئی ایک پروگرام اپنے ساتھ لے کر آیا کرتے تھے۔ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کتابیں، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دی ہے، جس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ جب آئندہ کوئی رسول آئے، قرآن نے کہا واضح طور پہ ثم جاءکم رسول، کوئی آئے مصدق یعنی تصدیق ہو جائے، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تو تمہیں اس پہ ضرور ایمان لانا ہوگا۔ انبیاء اس کا مطلب ہے کہ جیسے آج انبیاء کی قومیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، انبیاء کے درمیان اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے انبیاء کو جو بھی کتاب بعد میں آئے گی، جو تصدیق کر دے گی اس سے پہلے تمام چیزیں جو آپ کے ہاتھوں میں تھیں، اور ساتھ ساتھ وہ تصدیق کر دے گی کہ ہاں یہ آخری رسول ہیں، تو پھر تم آیا سب تصدیق کرو گے؟ آیا ایمان لے آؤ گے؟ آیا اقرار لیا باقاعدہ؟ آیا منکر تو نہیں ہو جاؤ گے؟ انبیاء نے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیسے ہو سکتا؟ قالوا اقررنا، پھر خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم کہہ رہو کہ اقرار کرو گے فاشہدوا، بس گواہ رہو، انا معکم من الشاہدین، تم سب گواہ رہو گے، گواہ بن جانا اس آخری نبی کے اوپر اور اس کے ہاتھ میں جو کتاب ہوگی اور جو تصدیق کر رہی ہوگی تمہاری کتابوں پر، تم سب اس کے گواہ بن جانا، میں تمہارے ساتھ گواہ بنوں گا۔ خوب، اس کا مطلب ہے کہ جو آج انبیاء کی قوموں میں اختلافات نظر آتے ہیں، یہ اختلافات انبیاء میں نہیں ہیں۔ انبیاء کی کتابیں اختلافی موضوع نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں، وہ اختلاف کے معنی میں نہیں،
بلکہ یہ ایک دوسرے کی یعنی آسانی سے اگر فارسی جملہ استعمال کیا جائے تو ہم کہتے ہیں تکملہ، یعنی مکمل کرنے والی تھی. یعنی جو کچھ پہلے آیا ہے اس میں اگر تم نے تحریف کر دی ہے یا کوئی کمی اس میں رہ گئی تھی تو یہ دو چیزیں، یا اس تحریف کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے اگلی کتاب جو انسانی ہاتھوں کا کمال تھا، نہ کہ خدا نے کوئی ایسی بات اتاری تھی کہ جو تم نے خواہ اللہ سے منسوب کر دی کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے. نہیں، تحریف کی ہے تم نے، یا تحریف کو ختم کرنے کے لیے آ رہی تھی، یا پھر وہ جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے آ رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تدریجی جو نزول ہے شریعتوں کا، یہ ساری ایک شریعت کو مکمل کر رہے ہیں، یا جو آسمانی کتب آ رہے ہیں یہ تسلسل کے ساتھ آگے آنے والی، یعنی دوسرے لفظوں میں جو کچھ پیچھے رہ گیا تھا یا تمہاری ہاتھ کی تحریف تھی، آگے آنے والی کتاب اس کو مکمل کر کے ایک نیا نظام دے کے جاتی ہے. اور یہ نیا نظام پرانے نظام کا ہی حصہ ہوتا ہے، اس کا جز ہوتا ہے، اس کو مکمل کرنے والا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہے، تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہے. پھر سارے انبیاء الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں. جو خمینی بت شکن واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کے زمانے میں 1,24,000 انبیاء ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں گے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. قرآن کی آیت اس کے اوپر شاہد ہے، یہی سورہ آل عمران کی 81، کہ یہ جو آج کا اختلاف عیسائی اور یہودیوں کا ہے، یہودی عیسائی مسلمانوں کا ہے، یا اور فرقہ ادیان کا ہے، انبیاء کے پیروکار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اختلافات ہمیں اگر یوں کہیں کہ ہم نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اس بنیاد پر ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ بہتان ہے، تہمت ہے، یہ غلط بات ہے. خدا نے تمام انبیاء کو ایک دوسرے کی اگر بات بھیجا ہے تو وہ ان کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ بالکل ویسے ہی اختلاف ہے کہ جیسے اگر ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے اسکول کے اندر ایک پہلی کلاس کا نبی، دوسرے کلاس کا نبی، تیسری کلاس کا نبی، چوتھی کلاس کا نبی، کوئی بھی نبی آنے والا پچھلے نبی کو انکار نہیں کرتا، اس سے اختلاف نہیں کرتا. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اب کیونکہ انسان آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے، بچہ ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے، تو اب خود بخود یہ اضافہ، یہ سلسلہ تدریجی ہے، کیونکہ اب مدارج طے کرنے، اب اوپر کی طرف جانا ہے. اس لیے ہر نبی اپنے زمانے کے انسان کی جو فکر ہے اس کے مطابق گزشتہ جو کام انبیاء کر چکے ہوتے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے کتاب لے کر آتا ہے. اور یہ سلسلہ الحمدللہ رسول اللہ تک جاری رہا. ابھی ہم بات کو یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ ہم 10 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ یہ پہلا لیکچر مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ یہیں سے پھر ہم اگلا موضوع یہیں سے لے کے آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.